ایک خان نامی لڑکا تھا۔ عجیب عجیب گھر جانا، جنگلوں میں جانا اور تاریخی مقامات کی سیر کرنا اس لڑکے کا شوق تھا۔ اسے اکثر اپنے گھر میں اسی شوق کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ ایک دفعہ اس لڑکے کا باپ اس کے کمرے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا کچھ پیکنگ کر رہا ہے کسی جگہ جانے کے لیے۔ وہ اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، یہ پیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بابا، میں نے بتایا تھا نا، میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں ایک حویلی کو گھومنے کے لیے، مجھے آنے میں 3 دن لگیں گے۔ ارے میں نے تمہیں 100 مرتبہ کہا کہ یہ عجیب شوق مت کرو۔ ارے بابا کیا کروں، یہ میرا شوق ہے، تم مجھے جانے دو نا، کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ ان دونوں کی آوازیں سن کر ان کی ماں بھی آ جاتی ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا پھر کہیں جا رہا ہے۔ یہ لڑکا تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں، صرف اپنے شوق پالتے ہیں۔ پھر اس کی ماں اس کو غصے سے دیکھتی ہے اور کہتی، تم کہیں نہیں جا رہے ہو؟ ارے امی جان، میں جلد آ جاؤں گا، صرف 3 دنوں کی بات ہے، اور میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے پاس میرے دوست بھی ہیں۔ اتنے فضول شوق رکھنا اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ ارے اماں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جلد آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا چلے جاؤ، لیکن جلدی آنا اور اپنا خیال بھی رکھنا۔ اسی طرح اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے۔ ارے دوستوں، میں آ گیا ہوں۔ ہاں شکر ہے کہ تم آ گئے، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے۔ ہاں یار، تم ذرا لیٹ ہو گئے تھے، کیا کوئی مسئلہ تھا کیا؟ ہاں میرے دوست، وہ میرے اماں اور ابی نہیں مان رہے تھے، بہت محنت سے ان کو منایا ہے۔ اچھا بتاؤ کدھر جائیں گے اب؟ خوفناک حویلی پر۔ خوفناک حویلی، یہ کیسا نام ہے؟ لیکن جو بھی ہے چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں دوست ٹرین میں روانہ ہوتے ہیں۔ وہ جب ٹرین سے اترتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ارے میں نے سنا ہے اس حویلی میں بھوت رہتے ہیں۔ نہیں بھوت موت نہیں، کسی نے ایسی جھوٹ بولا ہے۔ نہیں، وہ حویلی خطرناک تو ہے۔ اس کے بعد اس کا دوست ہنستا ہے اور وہ گاڑی میں روانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت تھکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب سے پہلے ہوٹل میں جاتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے اندر جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ اس حویلی میں بھوت ہے؟ اس کے بعد ہوٹل کا مینیجر کہتا ہے، ہاں تم سب نے صحیح سنا ہے، وہاں پر مت جاؤ، وہاں پر بھوت رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم دینوں مصیبت میں پڑ جاؤ۔ بھوت موت نہیں ہے، ہم جائیں گے، یہ کسی نے افواہ سے ہی پھیلائی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، اب تم جاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ ہوٹل والا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ ٹیکسی والے کو فون کرتا ہے، وہ آ جاتا ہے اور وہ تینوں اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ تینوں ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ ایک بابا آتا ہے اور اس کے کار پر زور سے دبدباتا ہے، بیٹا اچھا ہوا کہ تم آئے، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے، اب وہ خوش ہو جائے گا، اب تم جلدی وہاں جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ارے بابا کیوں اس کو ڈرا رہے ہو، تم جاؤ یہاں سے، چلو جاؤ جاؤ، تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم خود ہی دیکھو گے۔ اس کے بعد وہ بابا وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاڑی والا ان 3 دوستوں کو اس حویلی کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، تم تو اس حویلی میں آئے ہو، یہ بہت خطرناک ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے پاس اماں جی جائے گی، وہ اندر پہلے سے ہی موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں سمجھ گئے نا، چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں دوست حویلی میں اندر جاتے ہیں۔ وہ حویلی بہت خوفناک اور خطرناک ہوتی ہے۔ اندر ایک بوڑھی عورت کھانا پکا رہی تھی۔ کیا آپ ہی اماں جی ہے؟ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت اس کو دیکھتی ہے لیکن کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ امی جی کی آپ نے نہیں سنا؟ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رک جاتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے۔
اب تم تینوں یہاں پر آئے ہو؟ امی جی ہم یہاں پر سیر کرنے آئے ہیں تاکہ تمہاری حویلی دیکھیں۔ ہاں اچھا، تم ایسا کرو کہ یہاں جو اوپر والا منزل ہے وہاں پر نہیں جاؤ، اور ایک کنواں ہے یہاں پر وہاں پر بھی نہیں، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے، اور ہاں شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا۔ اماں جی اب تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے یہاں پر کوئی بھوت کا سایہ ہے۔ ہاں یہاں پر بھوت کا سایہ ہے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ امی جی یہ ساری باتیں ان جوانوں کو بتاتی ہے اور پھر کھانا پکانے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اچانک خان کی نظر ایک بچی پر پڑتی ہے۔ تم رکو، میں ابھی آیا۔ اس کے بعد خان اس بچی کے پاس جاتا ہے۔ وہ بہت خاموش بچی ہوتی ہے۔ خان اس کو ایک چاکلیٹ دیتا ہے۔ وہ بچی اس سے وہ چاکلیٹ لیتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اچانک ایک عجیب سی آواز آتی ہے، بچاؤ! خان جب وہ آواز سنتا ہے تو جلدی سے دوڑنے لگتا ہے کہ کیا ہوا۔ وہ اس کنویں کے پاس جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوست اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں منع نہیں کیا تھا اماں جی نے؟ اس کے بعد اس کا دوست بھی دوڑتے دوڑتے آ رہا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ ارے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایسے پتھر ہی پھینکا تھا اس کنویں میں۔ اچھا چلو اور دوبارہ یہاں پر مت آنا۔ اس کے بعد وہ اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے اور لے جاتا ہے۔ اس کے بعد خان پھر اس خاموش فطرت والی لڑکی کو دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں دوست حویلی کے اندر جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوست جو کنویں کے پاس تھا عجیب عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ تینوں اس حویلی میں گھومتے ہیں، لیکن اس حویلی میں عجیب عجیب قسم کے جانوروں کے سر لگے ہوتے ہیں اور بہت پرانے لیٹے دیوالوں پر لگے ہوتے ہیں۔ وہ حویلی بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دو دوست امی جی کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے دلوں میں بہت سے سوال تھے۔ خان امی جی سے پوچھتا ہے، اوپر جانا کیوں منع ہے؟ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، لیکن یہاں پر جانا منع ہے۔ اور وہ تمہارا دوست کہاں پر گیا ہے؟ تمہارے ساتھ تو وہ نہیں ہے، کہیں اوپر والے منزل پر تو نہیں گیا؟ چلو ڈھونڈو اس کو۔ وہ دونوں دوست اس لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک خان کے پاس وہ لڑکی آتی ہے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ ایسے ہی چلتے چلتے وہ دوست اوپر والے منزل پر جاتا ہے۔ وہ ایک دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس دروازے سے عجیب عجیب قسم کے روشنائی آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دروازہ کھولتا ہے، اس سے ایک عجیب قسم کی روشنائی آتی ہے، اور اس کے بعد اس کا لاش نیچے آتا ہے اور وہ جلا ہوتا ہے۔ خان یہ منظر دیکھتے ہی بہت ڈر جاتا ہے اور وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خان کی آنکھ جب کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اماں جی کے گود میں دیکھتا ہے۔ وہ ایک سوراخ میں دیکھتا ہے، اس کا ایک دوست جلا ہوتا ہے اور دوسرا پانی میں ڈوب کر مرا ہوتا ہے۔ جب صبح ہوتا ہے تو وہ منظر جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بار بار ہو رہا تھا۔ وہ ایک دروازے کے پاس جاتا ہے، جیسے ہی کھولتا ہے اس کو وہی منظر دوبارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور اس کو وہ منظر دوبارہ ملتی ہے۔ بیٹا اب تم اس حویلی میں رہ گئے ہو، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد پھر وہ لڑکی اس کو دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ کچھ اشارے کر رہی تھی۔ خان اس کے پاس جاتا ہے۔
تم اس راستے سے نکل سکتے ہو، جاؤ۔ اس کے بعد ہان کو اس کے دونوں دوست ملتے ہیں۔ وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں، ایک پر آگ لگی ہوتی ہے اور دوسرے پر پانی، اور وہ بہت غصے میں آ رہے تھے کہ پھر وہ بچی ہان کو اس دونوں سے بچاتی ہے۔ یہ واقعہ ہوتے ہی ہان سمجھ گیا تھا کہ عجیب قسم کے شوقے نہیں رکھنے چاہیے اور اپنے ماں باپ کے باتیں ماننی چاہیے۔